بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الولی فی النکاح واستئذان المرأة. ولی کا بیان نکاح میں ولی کی کیا حیثیت ہے اس کا بیان ہے. واستئذان المرأة اور عورت سے اجازت طلبی کا بیان. عورت سے اجازت لے رہے ہیں کہ تمہارا نکاح فلاں مرد سے کرنا ہے تو تمہاری طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں حدیثیں ہیں. الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. پہلی فصل کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے، جن کا نام جاہلیت کے زمانے میں عبد شمس تھا. سن 60 ہجری میں اسلام قبول کیا تو نام عبد الرحمن بن صخر ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ لقب ہو گیا. انہیں سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح الاییم، نہیں نکاح کیا جائے گا اییم کا، یعنی بیوہ کا جو بالغ ہو، حتی تستأمر، یہاں تک کہ اس کا حکم نہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ اس کا حکم نہ حاصل کر لیا جائے. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، اور نہیں نکاح کیا جائے گا کنواری عورت کا. البکر کنواری عورت، نہیں نکاح کیا جائے گا کنواری عورت کا حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایم تو بول دے گی، اجازت دے دے گی، لیکن بکر میں حیا زیادہ ہوتی ہے، اس سے کیسے اجازت لی جائے؟ قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، کنواری عورت کی اجازت کی کیا کیفیت ہوگی؟ قال ان تسکت، آپ نے فرمایا اس سے پوچھا جائے تو ہاں یا نہیں، اگر کہہ دیتی ہے تو مثبت منفی پوزیٹو نگیٹو آنسر ہو جائے گا. لیکن ان تسکت، اگر وہ خاموش رہتی ہے، اس کا سکوت ہی اس کی اجازت پر ڈال مانا جائے گا، دلیل مانا جائے گا. متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. بیوہ اور باکرہ دونوں سے اجازت طلبی کا اس حدیث شریف میں حکم ہے کہ نکاح سے پہلے اجازت لے لی جائے. وعن خنساء بنت خزام، حضرت خنسا بنت خزام سے مروی ہے ان اباها زوجها وهي ثیب، کہ ان کے فادر نے، ان کے والد محترم نے ان کا نکاح کر دیا. زوجها، نکاح کر دیا. اجازت لے یا نہیں لے اس سے؟ اجازت نہیں لی. وہی ثیب، اور وہ بیوہ تھی، بیوہ بھی تھی
اور بالغہ بھی تھی. فکرہت ذالک، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. فأتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی کہ فلاں جگہ میرے والد نے میری اجازت کے بغیر نکاح کر دیا ہے، پوچھا نہیں مجھ سے، اور مجھے وہ شوہر پسند نہیں ہے. فرد نکاحہا، تو آپ نے کہا ایسا تم سے پوچھا نہیں، اجازت تو تمہاری ضروری تھی، تمہارا نکاح نہیں ہوگا. فرد نکاحہا، تو آپ نے رد کر دیا ان کا نکاح. تو آپ نے ان کا نکاح رد کر دیا، یعنی ان کے والد نے حضرت خنسہ بنت خزام کے والد خزام نے جو نکاح کیا تھا، اس نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وداؤٹ پرمیشن کی وجہ سے رد کر دیا. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا. وہی بنت 7 سنین، جبکہ حضرت عائشہ 7 سال کی بیٹی تھی، 7 سال کی تھی. وزفت الیہ، اور ان کی رخصتی ہوئی. وزفت الیہ وہی بنت 9 سنین، جبکہ وہ 9 سال کی تھی. وَلُعَبُهَا مَعَهَا، اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے. وَلُعَبُهَا مَعَهَا، اور ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے. وَمَاتَ عَنْهَا، اور ان کو چھوڑ کر آپ نے پردہ فرمایا. وَهِيَ بِنْتُ 18، جبکہ حضرت عائشہ 18 سال کی تھی، جبکہ حضرت عائشہ 18 سال کی تھی. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. 9 سال کی عمر میں نکاح کرنا یہ بچپن کی عمر ہوتی ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں تو آپ کے ساتھ وہ کھلونے بھی گھر کی عورتوں نے ساتھ میں کر دیا جو گھر میں رکھے تھیں، کھیلا کرتی تھیں. اور یہ ان کے بچپن میں کھیل کھیلنے کی دلیل ہے. اور وہ کھلونے گڑیا تھیں جو عام طور پہ بچیوں کو بڑی محبوب ہوتی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان گڑیوں کو دیکھا تو آپ ناراض ہوئے. اسی لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ گڑیوں کا بنانا، کہ آپ نے گڑیوں کو دیکھا تو ان پر اظہار پسندیدگی نہیں کیا، ناراض ہوئے. تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ گڑیوں سے کھیلنا اصل میں بچیوں کے لیے ایک سبق بھی ہے جس سے اولاد کی پرورش، سینہ پرونا اور گھر کی اصلاح و انتظام کا کام ہوتا ہے. اس بارے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ واقعہ ہجرت کا ہے اور اس وقت تصویر کی حرمت پر احکام خداوندی میں سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. بہرحال اس حدیث شریف میں یہی ہے کہ گڑیاں ساتھ میں لے کے آئی تھیں. وَلُعَبُهَا مَعَهَا. الفصل الثانی عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نکاح الا بولی. حضرت ابو موسیٰ سے منقول ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لا نکاح میں نفی کو کمال پر محمول کیا ہے کہ مکمل نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صحیح پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔